تصوف کے نام پر بہت ساری دکانیں ہیں بلکہ مارکیٹیں ہیں، اور بھولے بالے مسلمانوں کی عقیدتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی تماشا ہم دیکھتے ہیں اخبارات پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، اور نفس الامر میں بھی ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ صحیح تصوف کا روپ کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تصوف سارے کا سارا اخلاق عالیہ کا نام ہے، اچھی اقدار کا نام اور اچھے اخلاق کا نام تصوف ہے۔ صوفیہ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے باطن کی جو صفائی نصیب کی ہوتی ہے، اس کا عملی اظہار ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، ان کے رویے سے، ان کے طرز زندگی سے، ان کے انداز معاشرت سے ہوتا ہے۔ وہ انتہائی صالح وجود ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ درگزر، عفو، تواضع، محبت، باہمی رافت، اسی طرح صلہ رحمی اور دیگر جتنے امور خیر ہیں، یہ اولیاء کے وجود کا حصہ ہیں اور اولیاء کی معرفت کا سبب و ذریعہ ہیں۔ صوفی کا تعارف جو ہے وہ کسی لباس سے نہیں ہوتا، اس کے اخلاق سے ہوتا ہے، اس کے مزاج سے ہوتا ہے۔ کشف المعجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں: لیس التصوف رسوما ولا علوما، تصوف مختلف قسم کی رسموں کا نام نہیں ہے کہ اس رنگ کا پٹکا ہو اور اس طرح کا لباس ہو، وضع قطع اس طرح کی ہو، بال اتنے لمبے ہو، بولنے کا سٹائل یہ ہو تو وہ صوفی ہوگا، یہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ولا علوما، اور نہ مخصوص اصطلاحات کا نام تصوف ہے، جس طرح کہ ایک طبقہ مختلف علمی اصطلاحات کو تصوف سمجھ لیتا ہے اور وہ لوگوں پر اس طرح کی باتوں کا روب ڈالتا ہے۔ مختلف تجلیات کے اسماء اور مختلف باطنی سیور جو ہیں ان کے اسماء، اور پھر اس پر بحث اور لوگوں کو مبہوت کر دیا، کبھی توحید وجودی کی بات کی، کبھی کسی اور عنوان سے بات چھیڑ دی، تو عام آدمی جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑی باکمال بات کی ہے۔ تو یہ مختلف اصطلاحات کا نام بھی تصوف نہیں ہے، بلکہ یہ تو باطن کی صفائی کا نام ہے، یہ تو من کی پاکیزگی کا نام ہے، یہ تو اقدار عالیہ کا نام ہے، یہ تو اخلاق حسنہ کا نام ہے، یہ تو اندر کی نورانیت کا نام ہے۔ ایک اچھا انسان بن جانا، اگر ایمان کی شرط کے ساتھ وہ اچھا ہے تو پھر وہ ایک اچھا صوفی ہے۔ لباس کا نام صفا نہیں ہے کہ مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لیے جائیں، مختلف رنگوں کی اور مخصوص طرز کی ٹوپیاں پہن لی جائیں، یا مخصوص طرح کا لباس پہن لیا جائے، اس کے اوپر طرح طرح کے پیوند لگا لیے جائیں۔ تو یہ پیوند لگانے سے یا پیوند نہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بن جا، جو تیرے دل میں آتا ہے پہن، پھر تو شاہی لباس میں ہوگا تو پھر بھی تو صوفی ہوگا، لیکن اگر تو کاروباری ہے اور اگر تو گدڑی فقیروں والی پہنی ہوئی ہے تو اس گدڑی میں بھی فقیر نہیں ہے، چونکہ فقیری کا تعلق لباس سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ یہ جو صوفیہ ہمیں اشغال یا اوراد بتاتے ہیں، ان کا مقصود بھی یہی ہے کہ اس سے باطن کی اصلاح ہو، اندر کی غلاظتیں ختم ہوں اور سینہ ستھرا ہو، پاکیزہ ہو اور پر نور ہو۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ باطنی منزل طے کر لی ہے، یہ باطنی منزل طے کر لی ہے، یہ باطنی منزل طے کر لی ہے، لیکن میرے اخلاق بھی نہیں سنورے ہیں، تو پھر وہ میری باطنی منزل طے کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں ایک جگہ ایک بار گیا تو وہاں مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، یہ حافظ قرآن ہے اور یہ اس کے جو 5 لطیفے ہیں یہ بیدار ہیں، یہ اس طرح روحانی مرتبے پہ فائز ہے۔ اور ساتھ کہنے لگے لیکن یہ اس میں کمی ہے کہ ماں کا گستاخ ہے اور میرا بڑا بے ادب ہے اور قرآن مجید بھی بھولتا جا رہا ہے، لیکن اس کے 5 وظیفے ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس کے جاری ہیں۔ تو میں نے کہا کاش کہ ایک بھی جاری نہ ہوتا، ماں کا ادب کرنے والا ہوتا۔
باپ کا ادب کرنے والا ہوں. تو کچھ لوگ ادھر دھیان لگ جاتے ہیں کہ شاید ان کے اجرا کا نام جو ہے وہ تصوف ہے. یہ اچھے اقدار اور اچھے اخلاق کا حاصل ہو جانا ہے شرط ایمان کے ساتھ.